کہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، یہ پیران پیر کا مہینہ ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعارف محتاج نہیں ہے، سردار الاولیاء ہے، شہنشاہ اولیاء ہے، شہنشاہ ولایت ہیں، اور جتنے بھی اب آئے ولی سب آپ کے نیچے ہیں، ہے نا۔ آپ کا سلسلہ وہ ہے، آپ کا وہ نیٹ ورک ہے، قادری نیٹ ورک، جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس سے کوئی اچھوتا نہیں ہے، اور اس نیٹ ورک سے سارے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی سلاسل ہندوستان میں ہیں سب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در سے خیرات لیتے ہوئے آتے ہیں، اب پھر آپ کو اور ہم کو بانٹتے ہیں، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ اشرفیہ ہو، سلسلہ نظامیہ ہو، سلسلہ شہبازیہ ہو، جتنے سلاسل ہیں وہ سب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے در سے بھیک لے کے آئے ہیں، اور ہم سبھاؤں میں تقسیم کرتے ہیں، اور سب کا منشا، سب کا مقصد یہ ہے کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تم جڑ جاؤ، اور ان کی سوانح حیات کو تم سنو، اور ان کے اقوال و افعال کو اپنے ذہن اور سینے میں محفوظ رکھو، اس کو عملی جامہ پہناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل سے خوش ہوگا، اپنے قرب سے نواز دے۔ مقصد یہی ہے۔ کہتے ہیں امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر جو آپ بار بار سنتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اس پہ شعر لکھا ہے کہ غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا۔ غم سے اگر کسی کے اندر غم ہے، چھٹکارا چاہتے ہیں، تو غوث پاک کو یاد کر لیجیے۔ یہ غوث پاک کون ہے؟ سرکار ابد قرار، مکی تر سرکار، مدنی تاجدار، اور شفیع روز و شمار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہادی عالم، محسن کائنات، فخر انسانیت، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مظہر، نائب ہیں، شریعت محمدی کو فروغ دینے والے ہیں، مشن محمدی کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، دور دور تک پھیلانے والے ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سب پر احسان ہے، اگر اس احسان کو ہم فراموش کر دیں تو ہم احسان فراموش کہلانے لگیں۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نہیں بھولتے ہیں۔ جب غم ستائے، جب دکھ ستائے، تو کہتے ہیں غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا، بزم عالم میں ہے موجود اجالا تیرا۔ کس کا اجالا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بزم عالم میں ہے موجود اجالا تیرا، سارے ولیوں میں ہوا رتبہ نرالا تیرا، سارے ولیوں میں ہوا رتبہ نرالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، نور سرکار سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، سمجھا، اقوال رسول اللہ سے، افعال رسول اللہ سے، اور آیات الہیہ سے غوث پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے نور سرکار سے۔ سب آپ کے اندر نور موجود ہے، آیات الہیہ بھی پورے قرآن کا نور موجود ہے، اور احادیث قدسیہ کا بھی نور موجود ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا افعال اور رفتار و گفتار سب آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو شعر میں کہا جا رہا ہے نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، روئے بشمس کا صدقہ رخ زیبا تیرا، روئے
والشمس کا صدقہ رخ زیبا تیرا، زلف واللیل ہے، زلف واللیل سے مہکا ہے عمامہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ یہ غوث پاک کی شخصیت ہے جس کے طلبے میں اولیاء جو ہے اپنے قدم کو، اپنے آنکھوں کو ملتے ہیں۔ یہ مقام ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور جو بھی ان کے در میں چلا گیا اس کو اپنے وقت کا ایک ایسا انسان بنا دیا کامل جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی آپ دو چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ واہ کیا کہتے ہیں، غم سے مہکا، غم سے مہکا دے، غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا۔ آگے فرماتے ہیں اس میں سرکار دو عالم ہے وظیفہ تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے یہ وظیفہ ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ۔ اٹھنا بیٹھنا غوث کا دیکھو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا یاد آ جائے۔ مظہر کے معنی کیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ غوث کا دیکھنا، رسول کا دیکھنا، غوث کے قدم نقش قدم پہ چلنا، رسول کائنات کے نقش قدم پہ چلنا، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خد و خال، آپ کا لبادہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اوڑھے ہوئے تھے اور اسی ترکہ کو تقسیم کر رہے تھے جس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ جو میری سچی اور پکی غلامی کو اختیار کر لیتا ہے، جو میرے نقش قدم پر چلتا ہے، جو میری اطاعت پہ اپنے آپ کو گامزن کر لیتا ہے، جو اللہ کے یعنی اللہ کو اپنا رب بنا لیتا ہے، استقامت پکڑ لیتا ہے، یاد الہی میں ہماتن گوش ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے اور مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں وہ ڈوب جاتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا دیوانہ بن جاتا ہے، متوانا ہو جاتا ہے، پروانہ ہو جاتا ہے، تو رب کائنات کے ذکر میں وہ کھو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، رب کائنات فرماتا ہے تم مجھے یاد کیا ہے، اب میں تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تم اللہ کو یاد کیا ہے ایک جگہ بیٹھ کر، حجرے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر، بغداد میں بیٹھ کر، گیلان میں بیٹھ کر، آؤ تمہاری یاد کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے، چپے چپے میں تمہیں یاد کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو یاد الہی میں کھو جاتا ہے، جو یاد رب تبارک و تعالی میں محو ہو جاتا ہے، جو مستغرق ہو جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالی اسے فراموش نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب تعالی فرماتا ہے من کان للہ وکان اللہ لہ، تم میرے ہو گئے میں تیرا ہو گیا۔ تم نے مجھے یاد کیا انسان کی محفل میں تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کر رہا ہوں۔ تم نے جناب برا پورا عیدگاہ میں مجھے یاد کیا ہے، دیکھو میری بارگاہ میں جب تم آؤ گے، جب قیامت کا روز ہوگا، یہی محفل پیش کیا جائے گا، یہ کرامن کاتبین سب پیش کریں گے۔ سمجھا؟ ایک ایک لمحہ ہم جس جگہ مسجد جا رہے ہیں، زینے پہ چڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یا اپنے گھر میں ہیں، یا جناب روڈ پر ہیں، یا بازار میں ہیں، یا تنہائی میں ہیں، تخلیے پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں، ہمارے اعمال کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب حشر کا روز ہوگا اس محفل کو پیش کیا جائے گا، جب لوگ دیکھیں گے تو حسرت و یاد سے اپنے ہاتھوں کو ملیں گے اور یہ حسرت کریں گے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں وقت دیتا اور اللہ اور رسول کے نام پر ہر روز ایسی محفلوں کو ہم انعقاد کیا کرتے، ایسی محفلوں کو سجایا کرتے۔ اس کا کیا مقام ہے؟ رب تعالی ذکر اللہ، ذکر رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں کو رب تبارک و تعالی اعلی مقام عطا فرماتا ہے۔ اس مجلس کی برکت سے، اپنے جناب یاد کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ رسول کا پیغام عام کیا جاتا ہے تو فرشتے کا ہجوم آ جاتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور آسمان پر
شامیانہ رحمت کا شامیانہ تان کر بیٹھنے والوں کے سروں پر فغن ہو جاتی ہے. یہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ من کان للہ وکان اللہ لہ. تم میرے ہو گئے میں تیرا ہو گیا. اے غوث اعظم تم نے مجھے یاد کیا میں تمہیں یاد کروں گا. جب تک دنیا رہے گی تجھے یاد کراتا رہوں. سمجھا؟ اور ایسا قادری ہائی وے بنا دیا جائے گا کہ جو جہاں سے اس ہائی وے میں بیٹھے گا بغداد ہوتے ہوئے اس کی منزل مدینہ ہو جائے گی، مدینہ پہنچ جائے گا. یہ جناب قادری ہائی وے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے قائم و دائم کیا. اللہ تعالیٰ اس کو ابد الآباد رکھے گا. لہٰذا یہ آج کی رات بھی ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی رات ہے، خراج عقیدت پیش کرنے کی رات ہے. وقت تو بہت قلیل ہے. ہمارے امام صاحب ابھی تشریف فرما ہیں اور اس کے بعد جناب تھوڑی دیر کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے حصول برکت اور مراد کے لیے.